دنیا میں جیتے ہیں، بہت ساری مشقتیں جھیلتے ہیں، تکالیف سے گزرتے ہیں، مصائب بھی ہم پر آتے ہیں، پریشانیاں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام یہ بتاتا ہے سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑی مصیبت اور جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ کل قیامت کے دن کی پیشی کا معاملہ ہے۔ وہاں قیامت کے برپا ہونے کا ذکر ہو یا وہاں کی کیفیات کا بیان، لوگوں کے حالات کا بیان ہو یا لوگوں کی صفات، کیا کچھ وہاں پر پیش آئے گا، جا بجا قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا۔ سورہ عبس وتولی آخری پارے کی تیسری سورت ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ہوگا انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی، ہر ایک کو فکر کیا لاحق ہو جائے گی، شأن یغنی، جو اس کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگا رکھے گی وہ فکر، اور ہر ایک سے اس کو بیگانہ کر دے گی۔ اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی کہ وہ بس خود بچا لیا جائے، اور باقی ساری فکروں سے وہ بندہ بے فکر ہو جائے گا۔ یہ ہے جو کل معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ہاں، قرآن حکیم رشتوں کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے، خونی رشتوں کی اہمیت ہے، رحمی رشتوں کی اہمیت ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ رب العالمین کے ہاں جو رشتہ کام آئے گا بندے کو وہ ایمان کا اور تقوی کا رشتہ ہوگا۔ یہاں تو قرآن بتا رہا ہے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، ماں سے بھی دور بھاگے گا، باپ سے بھی دور بھاگے گا، بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسی کی کیفیت ہوگی، بس میں اور میں ہی کی فکر ہوگی۔ بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہاں، جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن جو محبت بیوی اور اولاد سے عام طور پر ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہوا کرتی۔ تو اہل علم نے نکتہ لکھا کہ چلو جس سے کم محبت ہے اس کے کام نہ ہے، شاید جس سے زیادہ محبت اس سے کام آ جائے۔ تو اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ فرما رہا ہے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ آج یہ خونی رشتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہے، کوئی شک نہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا ان رشتوں میں ایمان کا رشتہ، تقوی کا رشتہ شامل ہے کہ نہیں؟ غور فرمائیے، کیا میں اور آپ اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کبھی گوارا بھی کر سکتے کہ ہمارا وجود تو بڑی بات ہے، یہ انگلی بھی چولہے کی آگ میں جلے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج اپنے پیارے رشتہ داروں سے مجھے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، کیا واقعی سنسیئرٹی ہے؟ کیا واقعی اخلاص ہے؟ اور کیا واقعی سچی محبت ہے؟ اگر ہاں تو پھر مجھے فکر کرنی میں بھائی سے دور نہ بھاگوں، میں ماں باپ سے دور نہ بھاگوں، میں بیوی اولاد سے دور نہ بھاگوں، بلکہ اللہ ہمیں جمع فرما دے۔ اللہ کتنے جمع فرمائے گا؟ قرآن بتا دے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جنت میں درجات بہت سارے ہیں، کوئی اوپر ہوگا، کوئی درمیان میں، کوئی نیچے۔ اللہ نیچے والوں کو لے جا کر ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ ہے جنتی فیملی کا نقشہ جو ملا دیے جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں ایمان کی دولت کے حوالے سے فکر مندی کتنی ہے؟ گرمی آ رہی ہے تو ہمیں گرمی کے اندر ٹھنڈا کی فکر ہوتی ہے، قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے لیے بھی جنت کو پسند کرنا ہے، فکر کرنی ہے، گھر والوں کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ کیسے گھرانے ہمارے ہیں، کیسا رخ ہے ہمارے گھرانوں کا، ایمان کی دولت، اس کی قدر اور اس نعمت کی فکر کس قدر ہمیں ہے۔ ہاں جی، ایمان ضائع تو نہیں ہو رہا، کمزور تو نہیں پڑ رہا، کس قدر اس کی فکر ہے۔ کل کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آج ایمان اور نیک عمل کی محنت کا موقع ہے۔ کیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں؟ اللہ مجھے بھی اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس فکر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔